خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ایک سفر کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دوران سفر حضرت بہاؤالدین اوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملے. ہم پیر و مرشد کے ساتھ ملاقات ہوئی. یہ بڑے سخی بھی تھے اور احسان کرنے والے بھی تھے. آپ کے پاس جو آتا اس کی ضرورت پوری فرما دیتے, حاجت روائی جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ سب انتظام کیسے ہوتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن آنے والوں کا کام ہو جاتا تھا. فرماتے ہیں کچھ دن ہم لوگ وہیں ان کے پاس رہے. جب واپس جانے لگے تو انہوں نے فرمایا بیٹا جو ملے اسے راہ خدا میں خرچ کرنا, دولت کے انبار اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھنا, اور خدا کے بندوں کو کھانا پہنچانا تاکہ اللہ پاک کے دوستوں میں ہو جاؤ. نہیں, یہ کھانا کھلانا, ان کی حاجت پوری کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا. میرے امیر سنت سے عرض ہے, اولیاء کرام کا جہاں ہم تذکرہ پڑھتے ہیں وہاں میں چند چیزیں ان کے اولیاء کرام کی سیرت میں یہ بھی نظر آتی ہیں کہ یہ سخاوت کا انہیں بڑا حصہ نصیب ہوا. یہ مال بھی جو ان کے پاس آتا تھا یہ اللہ کے بندوں پر یعنی راہ خدا میں خرچ کرتے تھے, اور یہ عطا پر عطا ان کی جاری رہتی تھی. ان کے لنگر بھی چلا ہی کرتے تھے. اور مطلب جیسے اپنے پاس بچا کر نہ رکھنے والا اولیاء کرام کا مزاج جو پڑھا ہے اور جو سنا ہے اور جو دیکھا ہے, تو یہ اس میں ہمارے لیے جو تعلیم و تربیت ہو اس کے تعلق سے ارشاد فرمائیں کہ جو ابھی میں نے واقعہ بیان کیا. پھر ایک اور بات جو یہاں بیان ہوئی کہ یہ احسان کرتے تھے لیکن اولیاء کرام نے کبھی احسان جتایا نہیں ہے. یہ اپنے ان تمام جو چیزوں کو کس طرح سنبھال لیتے تھے, بچا لیتے تھے. اس پر میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی طرف سے کچھ مدنی پھول ملے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین. اولیاء کرام کی صفات جو بیان کی گئی ہیں ایک صفت سخاوت ہے. ہر ولی بھی اور کنجوس مکی چوس بھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی بھی اور مال کے جنجال میں پھنسا ہوا ہو, اللہ مال کی محبت میں مست ہو, وہ کیسے ولی ہوگا؟ ولی تو مولا کی محبت میں مست ہوگا. مال خود پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے. پھر اولیاء کرام کی ظاہر ہے کہ اس کی کیسی حکایتیں ہیں, بڑی بڑی رقمیں بادشاہ خود لے کر حاضر ہوتے تھے, ٹھکرا دیتے تھے. تو یوں یہ حضرات کھانا وغیرہ لنگر چلاتے رہتے تھے, کھلاتے رہتے تھے. تو مشہور اب بھی لنگر کھلا رہے ہیں. غریب نواز نے کتنی بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی ہیں, بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوں گی. اتنی زبردست دیگیں غریب نواز کے مزار شریف پر اب بھی ہیں. پتہ نہیں 100 من یا سینکڑوں من کھانا اس میں پکتا ہے, اور آدمی اس میں اترتا ہے باقاعدہ سیڑھی سے اور کھانا نکال کے لاتا ہے. تو ان کا لنگر تو چل رہا ہے, غوث پاک کا لنگر بھی چل رہا ہے. گھر گھر لنگر چل رہے ہیں ان بزرگوں کے. اچھا, باوجود اس کے کہ یہ بات کئی دفعہ کہی گئی, سنی گئی کہ خرچ کرو راہ خدا میں بڑھے گا, ارے باقاعدہ بڑھنے پر بات کی جاتی ہے. اچھا, کئی ایسے جن کو شاید یہ پتا ہوگا کہ ان کی پچھلے سال اگر انہوں نے زکوٰۃ نکالی ہے تو یہ کیلکولیشن کر لیں کہ اس سال زکوٰۃ ان کی بڑھی ہوئی ہوگی. تو اب مالیت بڑھی, کچھ قدر بڑھی, جب اس کے کوئی بھی آپ اسباب, لیکن یہ بات طے ہے. اچھا, کہی بھی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی خرچ کر نہیں پاتے, جبکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ رائے خدا میں خرچ کرو گے تمہارا مال بڑھے گا. مال کی محبت بالکل واضح یوں بھی ہوتی ہے کہ 2 نوٹ ہیں 100 کے, ایک میلہ ہے ایک اجیالا ہے, چمکیلا ہے. چمکیلا نوٹ نہیں دیں گے, میلہ دیں گے. الگ دونوں کی مالیت ایک ہی ہے.
اب یہ بھی مال کی محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب وہ نہ 99 روپے کا ہے، نہ وہ 101 روپے کا ہے. جی جی، ہم لوگوں کی حالت بس ایسی ہے کہ مال 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 کرتے ہوئے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجیے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجیے. چلے گئے اب چھوڑ چھاڑ کو. بڑے بڑے اربوں پتی چلے گئے نا، پیچھے مال کا جو اولاد حشر کرتی ہے یا لڑ بڑھتے ہیں، کورٹوں میں جاتے ہیں، کیس کرتے ہیں. اب اتنی غربت اور اتنی پریشانی اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے. امیر امیر اور غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے. پچھلے دنوں بھی کچھ اس طرح کی میری بات چیت کسی سے ہو رہی تھی، اور جو تقسیم ہے وہ تقسیم اتنی وہ مساوی نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے. غریب واقعی غریب ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اور ایک طبقہ جس کے پاس فرصت نہیں ہے، کام ہی کام ہے اس کے پاس. اب اس میں کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے ان کے آس پاس ارد گرد خود خاندان کے اندر اگر جھانکیں گے تو ان کو اپنے خاندان میں کئی لوگ ملیں گے جو بڑی قسمہ پرسی کے ساتھ اور بڑے مطلب کے تنگ دستی کے ساتھ پریشانی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. اور خاندان میں کوئی ایک دو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ نوازا گیا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. یہ اگر اپنے خاندان، اپنے آس پاس پر رشتہ داروں کو سنبھال لیں اور کچھ ان کی ایسی ترکیب ہو کہ جس سے ان کی خودداری بھی افیکٹ نہ ہو، اور وہ مطلب کہ وہ محنت اور مزدوری سے بھی ان کی وہ جان نہ چھڑائیں، اور ان کا گزر بسر ہوتا رہے، اور ان کو ان کی پریشانی میں کوئی، کیونکہ ہم مہنگائی کا رونا روئیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس پر تبصرہ اس پر تبصرہ کریں گے تو شاید اس سے کوئی فرق پڑنا نہیں ہے بظاہر، جو جیسا ہے ویسا تقریباً رہے گا. تو ایک عام امیر آدمی، پیسے والا آدمی اس کو اللہ نے نوازا ہے، وہ اس طرح کس طرح اپنے خاندان، رشتہ دار، آس پڑوس دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرے. ماشاء اللہ. بعض تو سے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس طرح مطلب غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کا باقاعدہ مہینہ باندھ کے رکھتے ہیں جو پیش کیا جاتا ہے. لیکن ذرا ایسوں کی تعداد ہوگی تھوڑی، اور دیں اور بس وہی خودداری ان کی سلامت رہے. جیسا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین بھی خدمت کرتے تھے مسلمانوں کی، گھروں میں ان کے راشن اور یہ سب، اور پتہ ہی نہیں تھا، بہت سو کو پتہ نہیں تھا، اور آپ کے انتقال شریف کے بعد پتہ چلا کہ اچھا یہ خدمت کرتے تھے، اس طرح راشن وغیرہ ملتا تھا اور سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ مطلب اب ایسا ظرف کہاں سے لائے، نکل جاتا ہے منہ سے کہ اس کو یار اتنے عرصے سے دے رہا ہوں میں، لیکن یار میں نے اتنی سی بات کی تو یوں کا یوں کر دیا، پھر جواب دے دیا. تو جواب لینے کے لیے آپ جواب نہ دے اس لیے دے رہے تھے، تو اس نے آپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا تو اس لیے بند کر دیا آپ نے اس کی کہ یہ آپ کی خوشامد کرتے رہے اس نے سلوک کہ عوض آپ دے رہے تھے. تو یوں مطلب یعنی کہ بس دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے. وہ ہمارے ساتھ کوئی سا بھی سلوک کرتا ہو اگر وہ حقدار ہے تو دے، مگر ایسا ظرف کہاں سے لائیں. حالانکہ ناراض رشتہ دار کو دینا، یہ صدقہ دینا، اس کو مدد کرنا، یہ زیادہ ثواب ہے. نفس پر گرا بھی تو گزرتا نا، اس کو تو نہیں دوں گا، اسی کو دوں گا، یہ ہونا چاہیے. اس کی برکت سے ہو سکتا ہے ناراضی بھی دور ہو جائے، محبت بڑھ جائے. کہ تہادو تحبو، یعنی کہ ہدیہ دو، گفٹ دو، محبت بڑھے گی. تو خدمت کرنے سے، دینے سے محبت تو بڑھے گی. تو اللہ اخلاص دے اور میں غریبوں کا خیال رکھنے، سادات کرام کی خدمت کرنے کی سعادت بخشے. بڑی سعادت ہے، اور دینے سے بڑھتا ہے تو فائنل ہے. حدیثوں میں ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، مطلب اللہ کی راہ میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. میں شروع میں جب دعوت اسلامی کا آغاز تحفے بانٹنے کا میرا، جیسے میں بانٹتا تھا، پلے سے بانٹتا تھا، میں شروع کی بات کر رہا ہوں. پھر جو میں نے تحفے میں ہلکے پھلکے اپنی حیثیت کے مطابق بانٹتا تھا، نئے نئے اسلامی بھائیوں کو قریب لانے کے لیے. محبت تو بڑھتی ہے نا اس سے. تو میرے وہ تحفے آنے شروع ہوئے، اور اتنے آنے شروع ہوئے کہ میں
تصور بھی نہیں تھا. باقاعدہ بانٹنے کے لیے رسالے بانٹو تو بنڈل کے بنڈل آ رہے تھے. اب تو آج کل تو ملاقاتیں وغیرہ بند ہیں، اور پھر حفاظتی امور کی وجہ سے اگر کوئی دینا چاہے اس طرح کی چیزیں تو وہ بھی دے نہیں سکتا، رکاوٹیں ہیں. ورنہ جب یہ حفاظتی امور کے معاملات اتنے ٹائٹ نہیں تھے، اور میں جب یہ جامعۃ المدینہ کی چھت کے سائے میں یا طلباء کرام کے سائے میں بیٹھتا تھا ملاقات کے لیے، تو دیکھنے والوں نے دیکھا ہوا کہ ٹھوکڑے کے ٹھوکڑے آتے تھے. میں بانٹ نہیں سکتا تھا، اتنے آتے تھے. تو یہ کہ دینے سے بڑا میں نے دینا شروع کیا. میں نے اگر 100 روپے کے دیے ہوں گے تو لاکھ روپے کے آ گئے سمجھے میرے پاس، اتنے آ گئے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے. تو دینا چاہیے، دے دو. کبھی بھی آپ کے انشاءاللہ آپ دیتے رہو، آپ کا ہاتھ خالی نہیں ہوگا. آزما لو انشاءاللہ. یہ تو آپ گویا کہ ایک طرح سے تنگ دستی اور اس طرح کی مالی پریشانی سے بچنے کا مدنی نسخہ بیان کر رہے ہیں آپ. بے شک یہ بھی ہے. وہ خدا کا دوست وہ ہے، حضور خواجہ غریب نواز کا مبارک ارشاد، خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں: سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب کی طرح، اور تواضع زمین کی مانند، زمین کی طرح، زمین کے مانند. اب اس میں یہ کہ جیسے کہ سخاوت دریا جیسی، تو دریا کیسا سخی ہوتا ہے، جو بھی پانی پیے، اچھا برا، جو کسی اور منع تو کرتا نہیں ہے، سب کو نوازتا ہے دریا. اچھا تو دریا جیسی سخاوت. شفقت آفتاب کی طرح، تو آفتاب بھی اچھے برے سبھی کو اپنی روشنی فراہم کر رہا ہوتا ہے. یہ تو ہے نہیں کہ بھائی نمازی کے گھر میں روشنی ہوگی اور بے نمازی گھر میں اندھیرا ہوگا، سورج کی کرن داخل نہیں ہوگی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یوں شفقت آفتاب جیسی، سورج جیسی، اور تواضع زمین کی مانند، زمین بچھی ہوئی ہے تو یوں سب کے سامنے گویا بچھا بچھا رہے. یہ ایک محاورہ بھی ہے، اتنی عاجزی اور شفقت کرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. سوال چلائیے.